السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ دماغ کی لکیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل جائے گی اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگی اور آپ کیا چاہتے ہیں، اور میں آپ کی ہر نیک اور اچھی خواہش کے مطابق پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں خط دماغ کے بارے میں۔ یہ خط بھی بہت اہم مانا گیا ہے۔ اس کو کفل انسانی بھی کہتے ہیں۔ ماہرین پامسٹری اس خط کی بدولت انسانی عقل و فکر اور خیالات کا صحیح اندازہ لگاتے ہیں۔ اس خط سے کامیابی، تجارت، ملازمت، دیگر اہم مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر خط دماغ زیادہ روشن، لمبا اور صاف ہو تو وہ شخص اچھی عقل کا مالک ہوتا ہے اور کاروبار خوب کر سکتا ہے۔ یہ خط ہتھیلی کے وسط سے شروع ہو کر سیدھا دوسرے کنارے تک چلا جاتا ہے۔ نمبر 1، خط دماغ۔ سب سے اچھا خط وہ ہے جو باعتدال، لمبا، سیدھا، گہرا، سرخی مائل اور کسی قسم کی کانٹ چھانٹ نہ ہو۔ یہ خط دل اور خط زندگی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ خط جس قدر دونوں ہاتھوں پر چھوٹا ہوگا اسی قدر اس میں دماغی قابلیت کم ہوگی اور عمر بھی کم ہوگی۔ نمبر 2، خط دماغ اگر چھوٹی انگلی کے نیچے جا کر 2 شاخ ہو جائے تو یہ لوگ دولت کمانے اور جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر یہ خط غبار کمر کی طرف رجوع کرے اور صاف ہو تو یہ آدمی بہت سمجھدار ہوتے ہیں، دلائل میں پورا اترنے والے ہوتے ہیں اور اپنے خیالات پر مکمل قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، خط دماغ بالکل سیدھا اور صاف ہو تو یہ لوگ معاملہ فہمی اور دنیاوی امور میں سبقت لے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اگر خط دماغ اور خط دل بالکل متوازی ہوں مگر جدا ہوں تو ایسے شخص دلیر ہوتے ہیں اور پکے ارادے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا تن من دن قوم کی فلاح پر خرچ کر دیتے ہیں۔ عشق و محبت میں خوب حصہ لینے والے، جن سے ان کی محبت ہو جائے تو خوب نبھاتے ہیں، اگر دشمنی ہو جائے تو مناسب وقت پر انتقام لینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ خوددار ہوتے ہیں اور انتظامی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ نمبر 6، اگر خط دماغ بہت ترچھا اور غبار کمر پر نیچے کو چلا جاتا ہو اور آخر میں جزیرہ نما شکل بنائے تو یہ لوگ مرض جنون کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 7، خط دماغ اگر خط زندگی سے جدا ہو کر زنجیر بناتا ہو تو یہ دماغی کام نہیں کر سکتے، غیر مستقل مزاج اور اکثر پاگل پن ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، جب یہ خط نیچے کلائی کی طرف آئے تو یہ شخص عقل مند، اعلیٰ مضامین لکھنے والا مصور یا موجد ہوگا۔ نمبر 9، اگر یہ لائن نیچے آ کر پھر اوپر کو اٹھ جائے تو خودکشی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ نمبر 10، اگر خط دماغ اور خط زندگی میں فاصلہ ہو تو یہ لوگ حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ اگر خط دماغ پر ستارہ ہو تو امراض مرگی، سکتہ، دیوانگی کی نشانی ہے۔ اگر خط دماغ اگر خط زندگی کے اندر سے شروع ہو تو
طبیعت کی تیزی، جوشیلا پن، ناعاقبت اندیشی، اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو تو بردباری، اپنی بات کو اپنے تک محدود رکھنا، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا، غلط بات پر فوراً یقین نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ فاصلہ ہو تو ناعاقبت اندیشی، ضد اور جلد بازی کی نشانی ہے۔ اگر خط دماغ آخر میں عبارِ مشتری یعنی چھوٹی انگلی کی طرف رجوع کرے تو کاروبار یا ملازمت میں حیرت انگیز ترقی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ملنسار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر خط دماغ خط دل میں گھس جائے تو جرائم پیشہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اگر خط دماغ کی پوزیشن حسب تصویر ہو تو دمہ کی بیماری یا خطرناک بخار کی نشانی ہے۔ ایسا خط دماغ بزدلی اور کم عقل ظاہر کرتا ہے۔ زنجیر خط دماغ پر ہو تو سر درد کی نشانی ہے۔ اگر سانپ کی لکیر جیسا خط دماغ غیر مستقل مزاجی اور بے ایمانی ظاہر کرتا ہے۔ اگر 3 متوازی لکیریں پہلی انگلی کی طرف جائیں تو عزت، دولت اور شہرت ملتی ہے۔ اگر خط دماغ سے اگر ایک لائن کی پوزیشن حسب تصویر ہو تو یہ لوگ نہایت کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ تجارت میں کامیابی کی نشانی ہے۔ اگر ٹیڑھے خط دماغ پر کراس دماغی چوٹ سے موت واقع ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر خط دماغ کلائی کے پاس تک پہنچ جائے اور آخر میں کراس یا ستارہ ہو تو انتہائی خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اگر خط دماغ پر گول دائرہ اور چھوٹی انگلی کے نیچے کراس آنکھوں کی تکلیف کی نشانی ہے۔ یہ تھیں دماغ کی لکیر کے بارے میں کچھ باتیں۔ اس طرح سے آپ لوگ دماغ کی لکیر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔